ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی کی قسمت اور اچھی زندگی کا انحصار اس کی خوبصورتی، تعلیم یا اس کے فائنانشل سٹیٹس پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ جب ہمارے ہاں کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا تو وہ یوزولی ایک فلالیس پرفیکٹ لائف، ایک پروفاؤنڈ اور سنسیئر ہسبینڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کیئرنگ ان لاز کو ایکسپیکٹ اور آئیڈیلائز کر رہی ہوتی ہے۔ بٹ ریالٹی ڈز ناٹ آلویز میچ ایکسپیکٹیشنز، اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد ہسبینڈ اور وائف کے انٹرسٹ میچ نہیں کر رہے ہوتے یا ان کے اندر ڈفرینسز، کانفلکٹس یا پھر اختلافات انکریز ہو جاتے ہیں جو ان کے رشتے کو کمزور اور ڈیلیکیٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے، وہ بھی وداؤٹ انٹرفیرنس اینڈ انوالومنٹ آف اینی تھرڈ پرسن، ہم اپنے اندر ایسی عادتیں اڈاپٹ کرتے ہیں یا کچھ ایسے پیٹرنز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ہماری میرڈ لائف ہیپیئر، پیسفل، ریلیکسنگ اور سودنگ ہو جائے۔ آج کے ولاگ میں 8 ایسی ہیبٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جن کو فالو کر کے آپ اپنی میرڈ لائف کو جوائفل، اسٹریس فری اور چیئرفل بنا سکتے ہیں، اینڈ یو کین آلسو نرچر اے لونگ ریلیشنشپ ود یور ہسبینڈ۔ So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے اگین ارلی مارننگ سے۔ میں بچیوں کو اسکول اور میاں جی کو کالج بھیجنے کی تیاریوں میں مصروف ہوں، اور صبح کا جو یہ ٹائم ہوتا ہے نا بڑا کروشل اور پینک کریٹنگ ہوتا ہے، اسپیشلی اگر لنچ باکس آپ نے صبح کے ٹائم پر پریپیئر کرنا ہو۔ تو بریک فاسٹ پریپیئر کرنے اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں نے دوپہر کے کھانے کی تیاری کی تھی۔ میں نے آلو کی سمپل بھجیا بنائی تھی، کیونکہ جب کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی، کوئی سبزی وغیرہ گھر پر نہیں اویلیبل ہوتی تو مجھے جانا پڑتا ہے۔ تو بس اسی جانے سے بچنے کے لیے میں نے آلو نکالے، انہیں باریک باریک کاٹا اور بھجیا بنا لی تھی، اور یہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے، سمپل سی۔ میں جس طرح بناتی ہوں نیکسٹ کلپس میں آپ کو اس کا میتھڈ بھی دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بس جب کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو یا کوئی چیز اویلیبل نہ ہو تو پلین آلو کی بھجیا اس میتھڈ سے بنا لیا کریں۔ سو لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ ہسبینڈ کے ساتھ اپنے بانڈ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے اور اپنی میرڈ لائف کو ہیپی اور اسٹریس فری رکھنے کے لیے ان ہیبٹس پر ضرور عمل کریں۔ یو مسٹ پریکٹس دیز سمپل 8 ہیبٹس ٹو فل یور میرڈ لائف ود ہیپینس اینڈ لو۔ ان سبھی پوائنٹس کو ضرور بادر کریں۔ اگر آپ ان ہیبٹس میں سے کچھ ہیبٹس بھی اڈاپٹ کرتی ہیں then that would be enough for maintaining a good relationship between you and your husband. So habit number 1 is don't be fault finding or judgmental. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈ وائف میں کسی چھوٹی سی بات پر نوک جھونک ہو جاتی ہے، کوئی کانفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے یا کوئی چھوٹا سا ایشو بڑا بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں عورتیں زیادہ تر منہ پھلا کے بیٹھ جاتی ہیں اور چھوٹی سی بات پر گھر میں ہنگامہ بنا لیتی ہیں اور کئی دن تک بات نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، ٹائم بینگ آپ کو وہ بات بہت بری لگتی ہے، لیکن اس کو ڈریگ نہ کریں، معاملے کو زیادہ پرولونگ نہ کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد بات کو بھول کر کسی بھی بہانے سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کر لیں۔ ڈونٹ فورگیٹ، اللہ تعالیٰ نے مرد کو سپرمیسی دی ہے اور ہم اس چیز سے بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ہم عورتیں جتنی مرضی ہائیلی کوالیفائڈ ہوں، اچھی پوسٹ پر ہوں، اپنے ہسبینڈ سے زیادہ ارن کرتی ہوں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو سپیریورٹی مرد کو دی ہے نا وہ عورت کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا اور اس چیز سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ بہت سارے مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو درجہ زیادہ دیا ہے، جیسے ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے گھر پر آتے ہیں۔ اس طرح کی کئی ساری احادیث اور کئی سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت زیادہ ویلیو کیا ہے، لیکن گھر کا حاکم اور سربراہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہی بنایا ہے۔ شادی کے شروع کے جو سال ہوتے ہیں نا وہ اتنے امپورٹنٹ اور کروشل ہوتے ہیں کہ آپ کی اگلی لائف کے آپس کے تعلقات اسی ٹائم ڈیوریشن پر بیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سٹارٹ میں ہی کئی دن آپس میں بات نہیں کرتے، ناراض رہتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ خفا رہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپس کے تعلق کو اسی وقت لمیٹڈ کر لیتے ہیں، اور جب تعلق لمیٹڈ ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنے کی عادت بھی نہیں رہتی، اور اگلی لائف میں جب بچے بڑے ہو کر اپنی لائف میں مصروف ہو جاتے ہیں تو یہ لا تعلقی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، اور یہی ٹائم ایسا ہوتا ہے جب آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ ہیبٹ نمبر 2 از بی فائنینشلی سپورٹیو ٹو یور ہسبینڈ۔ آپ کے ہسبینڈ کی جتنی بھی سیلری، جتنی بھی انکم ہے، اسی میں گزارا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے گھر کو، اپنے بجٹ کو کیسے مینٹین رکھتی ہیں۔ آپ کے ہسبینڈ کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو ان کو یہ ہرگز نہ کہیں کہ آپ کم کما رہے ہیں، آپ کی سیلری یا انکم کم ہے اور ہماری نیڈز اور ہماری ریکوائرمنٹس اس سے زیادہ ہیں۔ جتنے پیسے گھر میں آ رہے ہیں اسی میں مینج کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ پیسوں میں تو بغیر دماغ لڑائے ہر کوئی گھر چلا لے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کم پیسوں میں کفایت شعاری کے ساتھ گھر چلانا ہی اصل ذمہ داری، اصل سمجھداری ہے۔ جو گھر آ رہا ہے اسی سے گھر کو چلانا آپ کی مینجمنٹ ہے اور وہی آپ کی اسکل ہے۔ سو بی گریٹفل۔ Third habit is practice free and open communication. No doubt communication is a lifeline of any relationship. آپس میں اچھی کمیونیکیشن ایک دوسرے کو سمجھنے اور سپورٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔
جب بھی گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا لڑائی جھگڑے کی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو آپس کے مسائل اور جھگڑوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کمیونیکیشن کریں گے تو ہی آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی لڑائی کوئی جھگڑا ہوا ہے اور ایک نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے اور وائف جو ہے وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے، آپس میں ان کا بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کمیونیکیٹ کریں گے، بات کریں گے، تبھی آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ چپ رہنے سے یا منہ پھلا کر بیٹھے رہنے سے تو کوئی مسئلہ کبھی حل نہیں ہوتا۔ So if you have had any quarrel or any disagreement, you should discuss it and fix the problem۔ دیکھیں کسی کو بھی ایک دوسرے کے دل کا پتہ نہیں ہوتا، اپنی فیلنگز کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر وائف نے ہسبینڈ کی یا ہسبینڈ نے وائف کی کوئی عادت چینج کرنی ہے تو جب تک وہ آپس میں بات نہیں کریں گے، کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو پرابلم کیسے سارٹ آؤٹ ہوگی؟ کیونکہ وداؤٹ ڈسکشن اور وداؤٹ گڈ کمیونیکیشن آپ کا ریلیشن شپ کا بانڈ اسٹرانگ ہو ہی نہیں سکتا۔ سو مینٹین اے بانڈ ود ون another۔ نیکسٹ ہیبٹ از ڈونٹ ایکسپیکٹ ہم اے پرفیکٹ مین۔ دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ جب شادی ہوتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو سارے فلاز اور ساری اچھی ہیبٹس کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ آپ کے ہسبینڈ میں اگر خوبیاں ہیں تو کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ضدی ہو، اوور ریئیکٹ کرتا ہو، کوئی لاپرواہ ہو۔ ایک دوسرے کو ان سب خوبیوں خامیوں سمیت ایکسیپٹ کرنا ہی اس ریلیشن کی خوبصورتی ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ میں 2-3 خامیاں ہیں تو 10 اچھائیاں بھی تو ہیں، ان کو مارجن دیں۔ اسی طرح جب لڑائی ہوتی ہے تو یہ نہ سوچیں کہ اس نے زیادتی کی ہے تو یہی مجھے منائے۔ آپ خود انہیں منا لیں یا بہانے سے کوئی بات کر لیں۔ جب آپ 1-2 دفعہ 3 دفعہ اس طرح خود کریں گی تو ان کو بھی نیکسٹ ٹائم ریئلائز ہوگا اور اگلی دفعہ وہ بھی آپ کو ضرور منائیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ کمپیئر یور ہسبینڈ ود ادرس اینڈ ڈونٹ لیٹ ہم ڈاؤن۔ کئی خواتین اپنے ہسبینڈ کو دوسرے ہسبینڈز کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کا ہسبینڈ تو اتنا اچھا ہے، اس کا اتنا خیال رکھتا ہے، کیئرنگ ہے، لونگ ہے، یا اتنا کماتا ہے۔ دوسروں کی لائف دیکھ کر اپنی لائف اچھی نہیں لگتی، ان کی لائف فیسینیٹنگ لگ رہی ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ سب کی لائف میں کچھ نہ کچھ فلاز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ دوسروں کی لائف دیکھ کر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس زندگی کی ہر سہولت ہے، ان کے بچے اوبیئنگ ہیں، ان کے آپس کے ریلیشن بہت سٹرونگ ہیں، لیکن کسی کے گھروں کے اندرونی حالات کو جھانک کر ہم نے نہیں دیکھا ہوتا کہ وہ کس مسئلے اور کن پریشانیوں سے دوچار بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے ہسبینڈز کی اچھائیوں کو یاد رکھیں، ان کو دوسرے ہسبینڈز کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، جو ہے اسی کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح کئی خواتین ہوتی ہیں جو اپنے ہسبینڈز کو ریگارڈ نہیں کرتی، ان کو عزت نہیں دیتی۔ اگر کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیتی ہیں کہ آپ چپ کریں، آپ کو نہیں پتا، ان کو فار گرانٹیڈ لیتی ہیں۔ ایون اپنے بچوں کے سامنے اور اپنے میکے والوں کے سامنے بھی ان کی برائیاں کرنے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو جتنی اور جس طرح عزت دیں گی نا تو باقی لوگ بھی اسی طرح کریں گے اور آپ کے بچے بھی آپ کے ہسبینڈ کو اسی طرح عزت دیں گے جتنی آپ دیں گی۔ کئی خواتین اپنے بچوں کے سامنے اپنے ہسبینڈز کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں کوئی اور نظر نہیں آتا جن کے سامنے وہ اپنی بھڑاس نکالیں، تو وہ اپنے بچوں کو ہی اپنے فادر کے خلاف کر دیتی ہیں، بالکل ریگارڈ نہیں رکھتی۔ تو اس عادت کو بہت زیادہ اوائڈ کریں۔ نیکسٹ ہیبٹ از ڈیولپ اے ہیبٹ آف فارگیونیس۔ نو ڈاؤٹ اے ہیپی میرج از دا یونین آف 2 گڈ فارگیورز۔ ایک اچھے ریلیشن شپ کی نشانی ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ آج کل کی لڑکیوں کا ٹیمپرامنٹ کافی ہائی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سسرال میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، سسرال چھوڑ کر میکے چلی جاتی ہیں اور ڈیفرنٹ شرائط رکھ دیتی ہیں اور کئی دن تک وہاں بیٹھی رہتی ہیں کہ کوئی مجھے منانے آئے گا۔ یقین کریں جب آپ اپنے مسئلے مسائل میں کسی تھرڈ پرسن کو انوالو کرتے ہیں نا تو یہ مسئلے بڑے ہی ہوتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ اچھا یہاں میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل اپنی دیتی ہوں۔ میرے امی ابو کراچی میں ہیں اور سسرال بھی میرا اسلام آباد میں نہیں ہے، تو ہم یہاں پر اکیلے ہوتے ہیں۔ جب میرا اور میرے ہسبینڈ کا کوئی کانفلکٹ، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو ہم کسی بھی تھرڈ پرسن کو کبھی بھی انوالو نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہم اپنے مسئلے خود ہی سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اور وہ جلدی سالو بھی ہو جاتے ہیں۔ اٹس جسٹ این ایگزامپل۔ آپ بھی اپنی جو مائنر آپ کی پرابلمز ہوتی ہیں وہ خود ہی سالو کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ہاں انٹل اینڈ انلیس اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ایسی بھی ہوتی ہے جو بڑی ہو جاتی ہے، جو دوسروں کو بتانی پڑتی ہے، تو وہ ضرور شیئر کریں، لیکن چھوٹے چھوٹے مسئلے اپنے امی ابو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ڈسکس کرنا، کوئی پنچایت گھر میں بلا لینا اور عدالت لگا لینا، یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے۔ اپنے سگے بہن بھائیوں امی ابو کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس ضرور کریں، لیکن اپنے شوہر کو ان کے سامنے ڈی گریڈ نہ کریں، ڈی ویلیو نہ کریں، ان کی انسلٹ نہ کریں، کیونکہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان تو 1 دن 2 دن 1 مہینے کے بعد بالکل ٹھیک ٹھاک صلح صفائی ہو جائے گی، لیکن جو برائیاں آپ نے اپنے ہسبینڈ کی اپنے گھر والوں کے سامنے کی ہیں وہ اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔
اور آپ کے ہسبینڈ کا ایک برا امیج ان کے سامنے ہمیشہ بنا رہے گا. سو اسٹاپ انوالونگ اینڈ انٹرفیئرنگ اینی تھرڈ پرسن ان یور کانفلکٹس اینڈ پرابلمس. نیکسٹ ہیبٹ از ڈونٹ ڈسکلوز ایچ ادرز سیکریٹس. صلح میں یا پھر ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کی بتائی ہوئی باتیں یا ان کے سیکریٹس کو لڑائی کے دوران ڈسکلوز کر کے یا ان کا ذکر بار بار کر کے ایک دوسرے کو بالکل شرمندہ نہ کریں اور نہ ہی کسی اور کو بتائیں. یہ ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کے سیکریٹس اپنے دل میں ہی رکھیں. نیکسٹ ہیبٹ از گیو کمپلیمنٹس ٹو ایچ ادر. ایک دوسرے کی تعریفیں کریں اینڈ ڈونٹ لوز دا اپرچونٹی ٹو میک کمپلیمنٹس. اس طرح کبھی کبھار تعریفیں کرنے سے آپ اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کیا کریں کہ وہ آپ کے لیے کتنے بیسٹ ہیں اور کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. کبھی کبھار ان سے یہ کہہ دیں کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ دیئر از نو ون مور ڈیئر ٹو می دین یو. جب آپ انہیں اس طرح کے کمپلیمنٹس دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. اسی طرح کبھی کبھار انہوں نے کوئی نئی شرٹ پہنی ہے اس کی تعریف کر دیں. ان کی پرسنالٹی کو ان کے کام کو اپریشیٹ کریں. اینڈ سینس آف ہیومر از آلویز اٹریکٹیو. تو اس لیے کچھ جوکس کوئی فنی سچویشنز ان کے ساتھ شیئر کریں. شیئر فیو لافس ٹوگیدر. ہیو سم فن ٹوگیدر. نیکسٹ ہیبٹ از نیور گو ٹو بیڈ انٹل یو سالو دا پرابلم. ٹھیک ہے اگر دن کے ٹائم پہ آپ کا کوئی بھی ڈس اگریمنٹ کوئی لڑائی کوئی چھوٹا موٹا ایشو ہو گیا ہے تو اسے دن کے ٹائم ہی سالو کریں. رات تک اس بات کو نہ جانے دیں اور سونے سے پہلے پہلے اپنے مسئلے سارٹ آؤٹ کریں. اور اس چیز کو ہمارے دین میں بھی ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ سونے سے پہلے پہلے اپنے جھگڑے مسئلے مسائل کو ختم کریں. اگر آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو نہیں منایا تو آپ منا لیں. آپ ان سے بات کر لیں. سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ عورتیں ہی زیادہ تر کمپرومائزنگ ہوتی ہیں اور گھر کو سمجھداری سے چلانا انہی کے اختیار میں ہوتا ہے. چیزوں کو لیٹ اٹ گو کرنے کی کوشش کریں. ہسبینڈ کو اسپیس دیں. اور یہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ہر وقت اپنے ہسبینڈ کو فون کر کر کے نہ پوچھیں کہ آپ اس وقت کہاں ہیں. ان چیزوں سے نا وہ آفینڈ ہوتے ہیں. اگر ویکینڈ ہے انہوں نے دوستوں کے ساتھ کہیں جانا ہے تو انہیں جانے دیں. سارا ویک اور سارا مہینہ وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اگر کبھی منتھ میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دن وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پہ یا کسی اور گیدرنگ میں جانا چاہتے ہیں تو انہیں الاؤ کیا کریں. ایک ہی ماحول میں رہنے سے اور آپ کی ڈکٹیٹرشپ سے وہ اکتا جاتے ہیں اور انہیں ایک فری ماحول چاہیے ہوتا ہے. سو نیور کمپیل دیم اینڈ لیٹ دیم انجوائے دیئر لائف ایز ویل. اینڈ ون مور امپورٹنٹ تھنگ از نیور چیٹ یور ہسبینڈ. ان کا ٹرسٹ بریک نہ کریں. کبھی جھوٹ نہ بولیں, دھوکہ نہ دیں اور ڈس لائلٹی کبھی نہ کریں ان کے ساتھ. کیونکہ آج کل کے دور میں کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ہسبینڈس کے ساتھ لائل نہیں ہوتی, ان کو چیٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو اس چیز کو بہت زیادہ اوائڈ کریں کیونکہ اس چیز کی اسلام میں بھی بہت زیادہ ممانعت کی گئی ہے. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہمیشہ لائل رہیں کیونکہ آپ اور آپ کا گھر ایک قسم کی آپ کے پاس ان کی امانت ہوتی ہیں. اینڈ ون مور امپورٹنٹ تھنگ از آلویز ٹاک اباؤٹ یور فیوچر. اپنے فیوچر کے پلانس اور گولز کے بارے میں ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ضرور ڈسکشن کیا کریں کیونکہ جو کپلز اپنے فیوچر کے بارے میں بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں ان کے یوزولی کوئی گولز نہیں ہوتے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ مشورے اور پلان سے چلتے ہیں ان کا فیوچر ہمیشہ برائٹ ہوتا ہے. سو یہ وہ ساری ہیبٹس تھیں جن کو فالو کرنے کی ضرور کوشش کریں. اینڈ اف یو ہیو اینی کیوریز دین لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن. اچھا لاسٹ ولاگ میں میری ایک سبسکرائبر نے مجھے کہا تھا کہ ان کے بچوں کے نام لے دیں. ہیلو مریم اینڈ محمد احمد, کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ اسٹے ہیپی اینڈ اسٹے بلیسڈ آلویز. آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب. سی یو ویری سون ود a brand new content in the next video inshallah. Till then stay happy, stay fit and take good care of yourself. اللہ حافظ.